اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب جزاء الوالدین۔ الادب المفرد میں والدین سے متعلق آداب اور والدین سے متعلق جو حقوق اسلامی شریعت نے عائد کیے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا پھر یوں کہیے کہ کن باتوں کا خیال رکھنے سے ہم اور آپ اپنے والدین کے فرما بردار اور حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں، ان کا مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج جو باب ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے: باب جزاء الوالدین، والدین کے بدلے کا بیان۔ والدین کے بدلے کا بیان یعنی والدین کا ہم پر جو احسان ہے اس کے بدلے میں ہم جو کرتے ہیں، جو بھی ہم کریں، اور ہر آدمی اپنی طاقت اور اپنے امکانات اور خود اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دوسرے پہ قیاس نہیں کر سکتے، ہر دو آدمی کا انداز اور طریقہ بہت الگ ہوتا ہے۔ کیا والدین کے ساتھ جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ہمارا حسن سلوک، فرض کر لیں کہ ہم اپنی انتہا کو پہنچ کر، اپنی استطاعت جہاں تک ہے وہاں تک پہنچ کر کرتے ہیں، تو کیا ہمارا اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر لینا یا ان کے حقوق ادا کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دینا، اپنے سارے امکانات کا استعمال کر لینا، اس سے کیا والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ یہ اصل باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم نے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ شروع کیا تھا اسی وقت ہم نے بتایا تھا کہ والدین کس بنیاد پر ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیوں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہم نے کیا تھا پہلے ہی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ حسن سلوک کا بدلہ کیا حسن سلوک کے علاوہ کسی اور انداز میں دیا جا سکتا ہے؟ آپ پر رحم، شفقت اور آپ کی خیر خواہی اور آپ کی خبر گیری، آپ کی دیکھ ریکھ، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنی استطاعت بھر پوری کرنے کا ایک لمبا سلسلہ، ایک لمبا جو ایک عرصہ والدین نے ان سب کاموں میں گزارا ہے، اس کے بدلے میں آپ بھی ان کے آخری ایام میں یا جب سے آپ ہوش سنبھالیں اس وقت سے لے کر جب تک وہ رہیں یا آپ رہیں، اسی انداز میں ان کے لیے قربانی، ان کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، ان کی خیر خواہی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ والدین کا اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دنیا کا عام مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے،
اور آخرت کا معاملہ بھی یہی بیان کیا کہ مومن احسان کرے، اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دینے کے بجائے کیوں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے اعمال کو ضائع کریں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے دنیا میں. لیکن ایک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مخلوقات میں ہم بات کریں، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی اگر بات کریں، والدین کا جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں سب سے بڑا جو احسان والدین کا ایک انسان کی زندگی میں ہے، تو بدلے کی جب بات آتی ہے کہ ان کے احسان کو چکانے کی کوشش کرنا، ان کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ والدین کے حق میں زیادہ تاکید کے ساتھ ہونی چاہیے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ والدین کا احسان غیر معمولی ہے، آپ کی کوشش بدلہ چکانے کی جو ہے وہ بھی غیر معمولی ہونی چاہیے. یہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے والدین کا حق دنیا میں چکا سکتا ہے؟ والدین نے جو کچھ آپ کے لیے کیا، میرے لیے کیا، کیا ہم اور آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے یا کسی بھی طریقے سے اور طریقے سے ہم ان کا احسان جو کچھ ہے اس کا بدلہ چکا سکتے ہیں کہ نہیں چکا سکتے؟ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، وہی باب ہے ہمارے سامنے. لیکن کیا کوئی انسان یہ بدلہ چکا سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے ہاں میں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا، اپنے والد کا حق ادا کیا، اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ یہ ہم لوگ انشاءاللہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث اور آثار نقل کیے ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس باب میں متعدد احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں. سب سے پہلی حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجزی ولد والدہ، کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا. کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا. حدیث کے الفاظ والد کے ہیں اور ماں کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا. کوئی بیٹا اپنے باپ کا، یا ہم اگر سمجھنے کے بعد کہیں تو اپنے والدین کا بدلہ نہیں چکا سکتا. کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے والدین کا بدلہ نہیں چکا سکتی. آپ نے کچھ بھی کیا ہو، آپ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کا جو احسان ہے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. بہت سارے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بعض لوگوں کے والدین، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، یہ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور ایسے بیمار کے بستر کے ہو کر رہ جاتے ہیں. ان کے جو ہے استنجا کا مسئلہ، پیشاب اور ان کے جو ہے پاخانے کو صاف کرنے کی بات آتی ہے، یا اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی حرکت کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے آپ کو ہر وقت سہارا بننا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریوں میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ چین سے رہتے ہیں، نہ آپ کو ان کی بے چینی، ان کی طبیعت کے اندر جو ہلچل ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اس سے آپ کو بھی جو بے چینی رہتی ہے. نیند ان کی صرف نہیں خراب ہوتی، آپ کی بھی خراب ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ عمر بڑھتے بڑھتے مزاج میں ایک قسم کی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. ان سب چیزوں کو ایک آدمی برداشت کرتا ہے، واقعی بڑے کمال کی بات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہے ایک آدمی 1 دن برداشت کر لے، 2 دن برداشت کر لے، لیکن مسلسل کسی ایسے آدمی کو اپنے ساتھ رکھے جو ان میں سے کسی بھی چیز سے جڑا ہوا ہو، بیمار ہو، مزاج کے اعتبار سے چڑچڑا ہو گیا ہو، یا اللہ نہ کرے دماغی توازن بگڑ گیا ہو، یا بیمار ہونے کی وجہ سے پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتا ہو، بستر گندا کر دے، بہت سارے ہو سکتے ہیں درازی عمر کے ساتھ آنے والے مسائل. ایک آدمی ان سب چیزوں کو 1 دن 2 دن برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ یہ کر رہا ہے، بڑے کمال کی بات ہے. یہ کمال آپ کا دنیا والوں کی نظر میں ہے اور دنیا والوں کے حق میں بہت بڑا کمال ہے.
لیکن کیا واقعی یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ آپ نے خود اس والد کی یا والدہ کا حق آپ نے ادا کر لیا؟ یہ اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، کہا کہ لا یجزی ولد والدہ، کوئی اولاد اپنے والد کی کا بدلہ نہیں چکا سکتی یا اپنے والدین کا بدلہ نہیں چکا سکتی. یہ بہت واضح بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیث بالکل صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل کی ہے. لیکن حدیث کے اگلے الفاظ میں ایک صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی ہے، کہا کہ ایک صورت ہے کہ وہ اگر صورت کسی کو موقع مل جائے، وہ موقع اگر کسی کو مل جائے تو شاید وہ اپنے والد کا حق ادا کر لے. ایک صورت صرف اللہ کے نبی نے، یعنی یہ حصر کہتے ہیں عربی زبان میں لا اور الا، پہلے کہہ دے کہ کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی سوائے اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ صرف ایک صورت میں رکا ہوا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، الا ہی کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے، اپنے باپ کو غلام پائے، اسے خرید کر آزاد کر دے، اسے خرید کر آزاد کر دے. کیسے ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جنگوں کے اندر جب جنگیں ہوتی، جب جنگ ختم ہو جاتی تو ایک دوسرے کو غلام بنا لیا جاتا تھا. کہا اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے والد کو غلام پایا، اس کا باپ غلام بن گیا ہے، اب وہ اپنے باپ کو خرید کر، اپنے باپ کو خرید کر اس کی جو بھی قیمت لگائی جائے، مالک جو ان کا ہے، باپ کا جو مالک ہے وہ جو بھی قیمت لگا رہا ہے اس کی قیمت اگر آپ ادا کرتے ہیں، ادا کر کے اس کو آزاد کرواتے ہیں تو آپ نے گویا اس کا حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں اس میں جو ہے بات سمجھ میں بھی آتی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ باپ کا جو حق ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، زندگی چھیننے والا ہے. لیکن اسباب کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں آپ کو زندگی دینے والا آپ کا باپ ہے. اسباب کی دنیا میں باپ سبب ہے آپ کی زندگی کا. وہ باپ نے آپ کو جو ہے سبب، آپ کی زندگی، آپ کو جو زندگی ملی ہے باپ کے ذریعے ملی ہے. ایک آدمی جب غلام ہو جاتا ہے تو غلام خود اپنا مالک نہیں ہوتا ہے. غلام کا اپنا وقت، اس کی اپنی صلاحیتیں، اس کا اپنا سب کچھ اس کے مالک کا ہو جاتا ہے. اب باپ جب غلام ہے تو باپ زندہ ہو کر بھی اس کا اپنا کچھ نہیں، اس کی زندگی اس کی اپنی زندگی نہیں رہ گئی، اس کی اپنی زندگی اس کی اپنی زندگی نہیں رہے گی. اس کی صبح و شام اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے اپنے معاملات، اس کے حتیٰ کہ محنت کر کے جو کمائے وہ خود بھی اس کا نہیں، وہ مالک کا ہوتا ہے. ایسی صورت میں باپ کو خرید کر وہ آزاد کر دیتا ہے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ باپ نے بیٹے کو پھر سے ایک مرتبہ زندگی دی ہے. باپ کو بیٹے نے ایک مرتبہ پھر سے گویا زندگی دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے جیو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل شاید اس سے بہت قریب ہے کہ جس طرح اللہ کی مرضی سے ہی تم پیدا ہوئے، اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن تمہارے وجود اور تمہاری زندگی کے لیے تمہارا باپ سبب بنا. بالکل اسی طرح باپ کو آزادی مل رہی ہے تو وہ آزاد کرنے کرانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم اپنے باپ کی آزادی اور اس کی مستقل پھر سے زندگی شروع کرنے کا سبب بن رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس صورت میں جا کر اپنے باپ کو زندگی دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، اسے خرید کر آزاد کر دے تو آزاد کرنے سے وہ باپ گویا اس کا حق تم نے ادا کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک صورت صرف اللہ کے نبی نے بیان کی، اس کے علاوہ آپ اور ہم نے جو بھی کیا اور جو بھی کر رہے ہیں یہ حق ہے ان کا. ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا. یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کروں. حدیث میں جو الفاظ آئے کہ باپ کو غلام پائے، اس کو خرید کر آزاد کر دے، ہمارے معاشرے میں قریب تر ایک شکل موجود ہے. وہ شکل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس میں داخل ہے کہ نہیں. وہ شکل یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ذرا بڑی عمر میں شادی کرتے ہیں، بڑی عمر میں شادی کرتے ہیں، اولاد کے جوان ہو کر اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے تک ان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے شادی میں تاخیر کی وجہ سے. یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی تو وقت پر ہی کیے ہوں گے، اولاد نہیں ہوئی،
یا اولاد لڑکے ہوئے لیکن اس وقت ہوئے جب ان کی عمر خود دراز ہو چکی تھی. لڑکیاں تھیں, لڑکیاں تو خود باپ کے ذمے ہوتی, وہ کیا باپ کی کفالت کریں گی. لیکن بیٹا جوان ہوتے ہوتے باپ بڑھاپے میں چلا گیا, تو ایسی صورت میں ایک بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا مجھ پر یہ حق ہے کہ اتنی عمر بعد وہ محنت کر کے کمائے, روزی روٹی کے لیے اس دن صبح نکلے شام تک پریشان ہو کر آئے, اب یہ دن اس کے نہیں رہ گئے, یہ ذمہ داری مجھے اٹھانی چاہیے. تو باپ کو اس ذمہ داری سے بری کر دیتا ہے, پھر سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیتا ہے. سارے گھر کی ذمہ داری, چاہے ماں کا مسئلہ ہو, بہنیں گھر میں بہنیں ہوں, یا پھر خود باپ کی ہی ذمہ داری ہو, اپنے سر لے لیتا ہے. تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے باپ کو آزاد کروایا؟ نہیں, یہ اس میں داخل نہیں ہوگا, یہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ حسن سلوک ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً ہے کہ ایک بچہ جوان ہونے کے ساتھ دیکھتا ہے کہ باپ کی عمر دراز ہو چکی ہے, یا اللہ نہ کرے باپ بیماریوں میں گھر گیا ہے, عمر کم ہو کر بھی کبھی ایسے جیسے آج کل کے آپ جانتے ہیں شوگر جیسی بیماری, بسا اوقات دوسری بیماریاں آدمی کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہیں, عمر کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا, 30-35 سال کا آدمی بھی زیادہ محنت کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. تو ایک جوان ہونے والا بچہ اگر اپنے باپ کو ایسی کسی مشکل میں دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک بیٹے کے حصے سے اپنی ذمہ داری اٹھاؤں, تو اس کو اٹھانا چاہیے ذمہ داری. لیکن کیا اس کے اٹھانے سے وہ باپ کا حق ادا کر لے گا؟ نہیں, وہ حق ادا نہیں ہوگا. وہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, تو معاملہ غلامی کے ساتھ ہی جڑا رہے گا. معلوم یہ ہوا دو بنیادی مسئلے اس میں واضح ہوئے. ایک تو یہ کہ والدین کا حق آپ اور ہم ادا نہیں کر سکتے, اور دوسرا مسئلہ ایک یہ کہ جو ہے ایک صورت اگر کسی کو زندگی میں نصیب ہوتی ہے, اور ضرور اللہ کر دعا کیجئے کہ ایسی صورت آئے ہی نہیں, ایسی صورت آئے ہی نہیں. اس لیے کہ ایک تو اس میں باپ کا غلام ہونا یہ چیز اچھی نہیں ہے, اور دوسری چیز ہم یہ کیوں چاہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں آئے ہی کیوں؟ ہم تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی رکھے, اللہ تعالیٰ جب تک ان کو رکھے, ہمیں ان کا فرما بردار بنا کر رکھے, کہ اس سے ان کی دل جوئی ہوتی ہے, اور والدین کا سایہ جو ہے ہمارے لیے بڑی رحمت کا باعث ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ. آپ نے دیکھا پچھلی حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی فضیلت بیان کی. ایک آدمی قاتل آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, کہنے لگا, کہا کہ جو ہے تمہارے لیے کوئی توبہ نظر نہیں آتی, لیکن اگر والدہ موجود ہے تو پھر تم خوب ان کی خدمت میں لگ جاؤ, کیا پتا کہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ سوچیں ہی کیوں کہ ہم ادا کر سکتے ہیں کیا. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اولاد کچھ کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, والدین کا حق ادا ہو گیا ہے. ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ جیتے جی والدین کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ اپنے والدین کا نہیں ادا کر سکتے تو آپ کی اولاد آپ کا نہیں ادا کر سکتی. یا ایسا کوئی معاملہ نہیں, وہ ایک طرفہ معاملہ نہیں, آج آپ کر رہے ہیں کل آپ کے اولاد کے لیے یہی مسئلہ ہوگا, اور پھر پرسوں ان کی اولاد کی طرف سے ان کے لیے مسئلہ ہوگا. یہی زندگی ہے, یہی دنیا ہے. یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے. یہ پہلی حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اور مسئلہ ہمارے سامنے بہت ہی واضح ہے. دوسری جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے. ہم نے جو بات کی کہ ایک آدمی اپنے والد یا والدہ کو کہ کتنی بھی خدمت کر لے ان کا حق ادا نہیں کرتا. وہ فضیلت کی بات تو ہے کہ جتنے زیادہ خدمت کریں اتنی فضیلت ہے, لیکن حق ادا نہیں ہوتا الا کہ اس کی خاص صورت میں کہ باپ کو غلام پائے اور اسے آزاد کرے. یہ بات اس اثر سے ہمارے سامنے مزید واضح ہوتی ہے. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا, یا میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ ایک یمن کا آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, یطوف بالبیت. کہتے ہیں انہ شہد ابن عمر ورجل یمانی یطوف بالبیت. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ, وعلیکم السلام, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ابو بردہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں اور ایک یمن کا آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. حمل امہ وراء ظہری, اس حالت میں کر رہا ہے کہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے, اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے. یقول, اور ساتھ میں یہ کہتا جا رہا ہے, یہ شعر بھی پڑھتا جا رہا ہے, اپنی ماں کو اٹھا کر طواف کر رہا ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ خود بھی کر رہا ہے, اپنی والدہ کو بھی طواف کروا رہا ہے, اور ساتھ میں یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے, انی لہا بعیرها المذلل ان ادعرت رکابها لم ادعر.
اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا فرما بردار اونٹ ہوں. اگر اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اونٹنیاں تھک گئیں تو تھک جائیں گی، لیکن میں کبھی اس کا بوجھ اٹھا کے تھکوں گا نہیں. اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جو ہے فرما بردار اور جو ہے سدھایا ہوا اونٹ ہوں. اگر یہ اونٹنیاں اس کے بوجھ کو اٹھا کر تھک گئی ہیں یا نہیں اٹھا سکتی ہیں تو نہیں اٹھا سکتی ہوں گی، لیکن میں کبھی جو ہے ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوں گا، میں اس کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا. یہ جو ہے شعر وہ پڑھتا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کا سامنا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوا. اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے ہے، طواف کر رہا ہے، اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، یا ابن عمر اترانی جزیتها، ہے کہ عبداللہ ابن عمر دیکھو جو کچھ ہے تمہارے سامنے، یہ میری ماں ہے، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے طواف کر رہا ہوں، اور سفر بھی جیسے بھی تھا اس کے جو ساری ذمہ داریاں سفر کی میں ہی اٹھاتے ہوئے آیا ہوں، تو کیا میں نے جزیتها اس کا بدلہ میں نے دے دیا، اپنی ماں کا بدلہ میں نے چکا دیا، اپنی ماں کا بدلہ میں نے چکا دیا؟ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، لا، نہیں، ولا بزفرۃ واحدہ، اس کی ایک تیز سانس کی بھی تم نے ابھی جو ہے قیمت نہیں چکائی ہے. زفرتن کہتے ہیں جب سانس جو ہے زیادہ تیزی کے ساتھ آنے جانے لگے. آدمی کسی بھی مشقت تکلیف کے موقع میں جب بہت کوئی چیز کو برداشت کرتا ہے تو وہ سانس جو ہے خود بخود تیز ہونے لگتا ہے، پھولنے لگتا ہے سانس. تو ماں کو جو ہے بچے کے حمل سے لے کر اس کو جنم دینے تک مختلف قسم کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک بڑی تکلیف وضع حمل ہے، یعنی بچے کو پیدا کرنا ہے. اس وقت ماں کی جو سانس بے ترتیب سانس، یوں کہیے کہ جو ہے چڑھی ہوئی سانس، اس میں جو سانس آتی جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بوجھ تم نے اٹھایا بہت بڑا بوجھ ہے کہ ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لائے ہو، تو جیسے ماں نے تمہیں 9 مہینے تک اٹھائے رکھا، تم اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے سمجھ رہے ہو تم نے بدلہ دے دیا ہے. تم نے جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ماں نے تمہیں 9 مہینے تک اٹھائے رکھا، اب ماں کا بوجھ، تمہارا بوجھ ہلکا تھا، بچے کا بوجھ کتنا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ماں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور تم نے جو ہے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھائے طواف کروایا، حج کروایا ہے، یا جو بھی تم نے ارکان ادا کروائے ہیں. اس سے اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تم نے اس حمل کے بدلے میں اس حمل، یعنی اس اٹھانے کے بدلے میں اس اٹھانے کے ذریعے تم نے حق ادا کر دیا ہے، تو تم یہ جان لو کہ معاملہ خود اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ماں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور بہت کچھ میں کم از کم تمہیں جو ہے دنیا میں جنم دیتے وقت جو اس کی سانس چڑھی ہوگی، اس میں سے ایک سانس کی قیمت بھی ابھی ادا نہیں ہوئی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو شریعت اسلامیہ کی طرف سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو فکر کرنی چاہیے وہ بس یہ کہ میری طرف سے مسلسل خدمت ہو. خدمت مسلسل ہے، خدمت مسلسل ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اس کی منزل یہی ہے کہ یہی خدمت کرتے کرتے یا تو تم رخصت ہو جاؤ، یا یہی خدمت کرواتے کرواتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. ماں کا بدلہ، باپ کا بدلہ، آدمی یہ نہ سوچے کہ اس کا کوئی ایک لمیٹڈ یا کوئی طے شدہ اس کی کوئی حد ہے کہ جہاں پہنچوں تو میں پہنچ گیا، میں نے ادا کر لیا. طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی آخری سانس تک اور وہ اپنی آخری سانس تک لگے رہیں اور تم ان کی خدمت میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ جب ان کو بلا لیں اور جب تمہیں بلا لیں، کیا پتا ان کی زندگی میں تم چلے جاؤ یا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے تم رہ جاؤ وہ چلے جائیں. تمہاری منزل اسی وقت تک، اس وقت تک ہے جب تک ان کی آخری سانس نہیں ہو جاتی. اور قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ اسراء کی آیت میں تو یہ بھی معلوم ہے کہ نہ صرف یہ آئے گا ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی، کہ نہ صرف یہ کہ زندگی بھر خدمت کرتے کرتے اگر وہ رخصت ہو بھی گئے تو زندگی کے بعد ان کے حق میں دعا کیا کرو. یہ حق ہے ان کا، زندگی کے بعد ان کے حق میں دعا کیا کرو. مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی زندگی بھر خدمت کرتا رہا، وہ خدمت لیتے لیتے چلے بھی گئے تو آدمی یہ نہ سوچے مرتے دم تک خدمت کر لی حق ادا ہو گیا. نہیں، مرنے کے بعد بھی تمہیں حق ادا کرنا ہے. یہ والدین کے مقام کی بات ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا. اور سمجھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نہ صرف یہ کہ جواب ہے بلکہ اس کی وجہ بھی بتائی گئی کیوں حق ادا نہیں ہوا. کہا تم نے ایک اٹھانے کو اٹھانے کے بدلے میں سمجھ لیا، تم نے پیٹ پہ اٹھایا اور سمجھا انہوں نے پیٹ میں اٹھایا ہے تو برابری ہو گئی. چلو مان بھی لے کہ تمہارا پیٹ پہ اٹھانا ان کے پیٹ میں اٹھانے کے برابر ہو بھی گیا تو ماں نے تمہارے لیے اور بہت کچھ کیا ہے، اس ایک سانس کی ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی. تم کہاں سے یہ سوچتے ہو کہ بدلہ ادا کر لیا ہے؟ یہ جواب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو دیا.
ثم طاف ابن عمر، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف میں لگ گئے. فأتى المقام فصلى ركعتين. ابو بردہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئے، طواف کے بعد فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس آئے، 2 رکعت نماز ادا کی. ثم قال یا ابن ابی موسیٰ، یا ابن ابی موسیٰ، کہا ابن ابی موسیٰ، حضرت ابو بردہ ہی کا جو ہے کو مخاطب کیا، کہا ان کل رکعتین تکفران ما امامہما، ہر 2 رکعت اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بنتے ہیں. ہر 2 رکعت جو اس سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے کفارہ بنتی ہیں. مسئلہ یہ جو دوسرا ہے اس کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن راوی کہتے ہیں حدیث پوری حضرت عبداللہ ابن عمر نے گویا یہ جواب دیا اپنی طرف سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ اثر تھا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ مسئلہ بتایا کہ نفل نماز کثرت سے بھی پڑھو، فرائض تو ہیں ہی، فرائض کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایک نماز دوسری نماز تک جو کچھ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر 2 رکعت اگلی 2 رکعت تک ہونے والے گناہ یا پچھلی 2 رکعت کے بعد سے اب تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے، اور یہ اثر بھی صحیح ہے، یہ اثر بھی صحیح ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن ان کا بدلہ چک جائے گا، ادا ہو جائے گا، یہ سوچنا ہمارے اور آپ کا جو ہے غلط فہمی ہوگی. باب کے اندر جو تیسری روایت ہے، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ان کا اپنا قصہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ یہ روایت یا یہ موقوف اثر حضرت ابو ہریرہ کا یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. کیوں ضعیف ہے؟ اس میں 2 راوی ہیں. ایک تو امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن صالح، ان کے بارے میں امام ابن حبان وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ضعیف تھے، وہ جو ہے ضعیف تھے. اور ایک اور راوی ہیں سعید ابن ابی ہلال، اسی حدیث کی سند میں سعید ابن ابی ہلال، وہ راوی مختلط تھے. مختلط کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر میں ہونے کے بعد ان کو یاد نہیں رہتا تھا، یادداشت ان کی کمزور پڑ گئی تھی، تو اکثر جو ہے حدیثوں کو ملا دیتے تھے. بھول اتنی ہو گئی تھی کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رکھ سکتے تھے. ایک حدیث کبھی اس کے ساتھ، وہ دوسری حدیث اس کے ساتھ، اس کے الفاظ اس میں، اختلاط کہتے ہیں خلط ملط کر دینا، ملا دینا. ایسی کیفیت سے 2-4 ہو گئے تھے. اور ایسے راوی جب روایت کریں اور ان سے روایت کرنے والے نے پہلے سنا ہے کہ بعد میں سنا، یہ اختلاط سے پہلے یا بعد میں پتہ نہیں چلتا، تو روایت ضعیف ہو جایا کرتی ہے. چاہے یہ سبب ہو چاہے پہلا سبب ہو. اور خاص طور پہ عبداللہ ابن صالح کے بارے میں ابن حبان نے لکھا ہے کہ یہ آدمی بڑے نیک تھے، عبداللہ ابن صالح. اور میں آپ کو ان کے ترجمے کی، ان کی زندگی کا ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، اس سے درس سے ہٹ کر ہی لیکن ایک اچھی چیز ہمارے سامنے آئے گی. حضرت عبداللہ ابن صالح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غلط آدمی نہیں تھے، یہ بہت اچھے آدمی تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو حدیثیں گھڑتا تھا. اور حدیثیں گھڑنے کے بعد کیا کرتا تھا، بالکل عبداللہ ابن صالح کی جیسی رائٹنگ میں، ہینڈ رائٹنگ میں حدیث لکھتا تھا، گھڑی ہوئی حدیث کو ان کی رائٹنگ میں لکھتا تھا. لکھنے کے بعد چٹھی کو یا کاغذ کو ان کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا. عبداللہ ابن صالح یہ سمجھتے کہ میری ہی، چونکہ رائٹنگ ان کی اپنی ملتی ہوئی، تو ذرا عمر بڑی ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے مطلب یہ ان کی کیفیت ہو گئی کہ اب کاغذ گھر میں پڑا ہوا دیکھتے، رائٹنگ ان کی اپنی دیکھتے، تو سمجھتے شاید میں لکھ کر بھول گیا ہوں، کبھی لکھا تھا بھول گیا، کاغذ پڑا ہوا ملا ہے، لے کر اپنی حدیث کے طور پہ روایت کرنے لگتے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ حدیث گھڑنے والا خود بیان کرے گا، لوگوں کو معلوم یہ تو جھوٹا ہے، کون لے گا اس کی حدیث. لیکن وہی عبداللہ ابن صالح روایت کریں تو کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن صالح کو دیکھ کے سب حدیث لے لیں گے. یہ اس کی جو ہے کوشش ہوتی تھی. ابن حبان نے کہا ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا کہ عبداللہ ابن صالح بعض ایسی روایتیں نقل کر دیتے جو روایتیں ان کی اپنی روایتیں نہیں تھیں. اس کی وجہ سے ان پر جو ہے جرح ہوئی، یا ان کے اوپر جو ہے محدثین نے جو ہے تنقید کی اور کہا کہ یہ آدمی پورے طور پہ قابل بھروسہ نہیں رہ گئے. اس لیے کہ آدمی غلط نہیں، لیکن جتنے چوکنا ہونا چاہیے اتنے نہیں رہے. کہیں ان سے جو ہے کوتاہی ہوئی یا غلط فہمی ہوئی، کہیے کہ جو حدیث ان کی نہیں تھی اس کو سمجھ کر انہوں نے روایت کر دیا. اور وہیں سے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ محدثین نے
کتنی کتنی جو ہے کوششیں کی ہے، کیسی کیسی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کے حدیثوں کو لوگوں کی جو ہے چالوں سے اور ان کی اپنی کوششوں سے جو ہے کیسے بچا کے رکھا ہے۔ محدثین نے جو ہے ایسے راویوں کے بارے میں جو خود غلط نہیں تھے، غلط تو غلط ان کی پہچان ہو گئی، جو صحیح لوگوں کا استعمال کر سکتے تھے ان پر بھی نظر رکھ کر محدثین نے باقاعدہ ان کے درجے متعین کیے کہ کس کی بات لی جائے کس کی بات نہ لی جائے۔ یہ جو ہے میرے اور آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے قصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ سند ضعیف ہے، لیکن امام بخاری نے خود ہی اسی باب کے اخیر میں یہی قصہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ ہی کا قصہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے، اور وہ سند حسن درجے کی، مطلب یہ کہ وہ قابل حجت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن دوسری سند کے ساتھ یہ روایت آئی تو قصہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد ہم سنتے قصہ کیا ہے۔ یہ مثال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کیسے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم نے جو بات کی کہ ایک آدمی کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، ہر دم کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ ابو مرہ کہتے ہیں، ابو مرہ جو ہے تابعی ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان ابن حکم مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اپنا جانشین مقرر کر کے جایا کرتے تھے۔ مروان ابن حکم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدینہ کے گورنر تھے مروان ابن حکم۔ اب گورنر کو کہیں حج کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے شہر سے باہر جانا ہوتا تو یہ ضروری ہوتا کہ وہ اپنی جگہ نائب بنا کر جائیں، تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں امت کے مسائل پر نظر رکھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا، یعنی وہ جائیں تو جائے، کام ٹھپ نہ پڑے۔ تو مروان کا یہ معاملہ تھا کہ مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانشین بنا کر جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ایسی صورت میں جب وہ ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھکانہ مدینہ کا ایک علاقہ ہے ذو الحلیفہ۔ یہ ذو الحلیفہ جو ہے موجودہ مسافت کے اعتبار سے مسجد نبوی سے تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ بعض لوگوں نے بتایا ہے۔ لگ بھگ آپ جو مدینے کی میقات ہے، ابو مدینے کی میقات ہے، بعض دوسرے راستوں سے 12 کلومیٹر کی مسافت بھی۔ مسافت سے قطع نظر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی دوری ہے، اصل آبادی سے دوری پر یہ علاقہ واقع ہے۔ تو ذو الحلیفہ جو مقام ہے وہ مدینہ کی میقات ہے، وہاں سے جانے والے کے لیے وہ احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ تو وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ فکانت امہ فی بیت وہو فی آخر، ان کی والدہ ایک گھر میں رہتی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گھر میں رہتے تھے، اس ذمہ داری کی وجہ سے۔ تو کیا کرتے؟ قال، کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، جب نکل کر جانا ہوتا، اپنے گھر سے اپنی جگہ سے نکل کر جانا ہوتا تو آ کر والدہ کے، جس گھر میں والدہ ہیں اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر فقال السلام علیکی یا امتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے اے ماں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ تو ماں بھی بیٹے کو جواب دیتی وعلیک السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا جملہ کہتے، صرف سلام پہ نہیں، سلام خود ایک دعا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز نہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، میرے سامنے جو ہے کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں، اپنے ملنے ملانے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ کچھ لڑکے ایسے ہیں، کہتے ہیں والد کو سلام کرنے شرم آتی ہے، والد کو سلام کرنے ان کو شرم آتی ہے، اور والد بھی بیٹے کو سلام نہیں کرتے، والد کسی اور کو سلام کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے، اور بیٹوں کو اپنے والد کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ کتنی بڑی محرومی ہے کہ آپ باپ کو کے حق میں سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعا نہیں دے سکتے، اور آپ باپ ہو کر اپنی اولاد کے حق میں سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا نہیں دے سکتے۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا، میں نے کئی مرتبہ ترغیب بھی دلائی اس بھائی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سب صحیح ہے لیکن شرم آتی ہے۔ فوراً کال اگر فون لگا تو فوراً کہتے ہیں کیا ابا،
سلام نہیں، سیدھے کیا ابا. تو یہ دیکھیں، یہ حسن سلوک کا یہ بھی ایک باب ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں. کتنی بڑی بات ہے کہ سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا آپ ان کے حق میں کریں، وہ آپ کے حق میں کریں. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا حسن سلوک ہے، آپ حسن سلوک بھی نہیں کر رہے، اور کتنی بڑی محرومی. والدین بیٹے کے حق میں دعا کریں، بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. آپ والدین کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے والدین نے آپ کی تربیت نہیں کی پرانے زمانے سے، اور ان کو جو ہے پرانے زمانے کے ہونے کی وجہ سے سلام کرتے ہیں، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو آپ تو پہل کریں، آپ کے سلام کا جواب تو دیں گے. وہ آپ کو دعا لینی ہے نا، والدین کی دعا لینی ہے، سلام کریں، سلام سے دعا ملے گی نا. تو یہ بات جب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھتا ہوں تو ہمارے وہ بھائی یاد آتے ہیں جو اپنے آپس میں والدین اولاد کے درمیان سلام کے تبادلے کو ایک قسم کی شرمندگی کی معاملہ سمجھتے ہیں، شرمندگی کی بات سمجھتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سلام سے فارغ ہوتے، جواب ملتا، اگلا جملہ حضرت ابو ہریرہ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے اے ماں، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں تو نے میری تربیت کی، جیسے تو نے میری تربیت کی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تجھ پہ رحم فرمائے. اس میں جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ماں نے جیسی تربیت آپ کی بچپن میں کی، اللہ تعالیٰ تم پر ویسے ہی رحم کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے آپ اپنی استطاعت بھر کوشش کر لیں، تب بھی آپ ماں جیسی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اپنی ماں کے ساتھ ویسے نہیں ہو سکتے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے جو کمی رہ جاتی وہ اللہ تعالیٰ جو پوری کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہو جائیں اس کے. اور ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا، آپ کے ساتھ کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو ہم دعا اللہ سے یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں کر سکتے وہ، لیکن تو کر سکتا ہے، تو رحم کر اس پر. یہ وہی بات تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور امام بخاری نے جو باب میں ذکر کیا ہے جزاء الوالدین میں یہ جو دعا نقل کی ہے، اس کی مناسبت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کا بدلہ آپ چکا نہیں سکتے. آپ یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ماں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اے اللہ تعالیٰ تو ماں پہ ویسے ہی رحم فرما. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہوتا. اور سبحان اللہ، بہت کم بچے ایسے ہوں گے، بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن کو یہ درجہ ملتا ہوگا. فتقول، ماں جواب میں کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، کہتے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے بالکل ویسے ہی جیسے بڑے ہو جانے کے بعد تو نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یہ جواب ان کی ماں دیتی تھی. سبحان اللہ. میں اور آپ جو ہے اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، کیا آج ہم اپنی والدہ سے پوچھیں، سلام کریں، پوچھنے کی بات نہیں، کہ ہمارے اور آپ کے والدین ہمارے حق میں یہ گواہی دیں گے کہ واقعی محبت میں بولنا الگ ہے، لیکن ایک احساس والدین کو ہو کہ ہاں با اولاد نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ میرے اولاد ہونے کا اس نے حق ادا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ یہ جواب دیتی تھی کہ اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے بالکل ویسے ہی جیسے تو نے بڑے ہونے کے بعد ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی جیسا تو نے حسن سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اچھا معاملہ تیرے ساتھ کرے. ثم اذا اراد ان يدخل صنع مثله، کہتے ہیں یہ مسئلہ کب ہوتا؟ جب کام کے لیے نکل کے جاتے اور پھر کام سے واپس لوٹتے تب بھی یہی ہوتا. پھر جب جو ہے کام سے لوٹ کر آتے تب بھی یہی ہوتا. پہلے ماں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام دعا کر لیتے، پھر اس کے بعد ہی جایا کرتے. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اگر والدین کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں یا والدین کو بدلے میں حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے، اس کا ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہزار مصروفیتوں کے باوجود وقت نکال کر اپنے والدین کی زیارت کیجیے اگر الگ رہتے ہیں. اپنے والدین کی زیارت کیجیے اگر آپ الگ رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ جو ہے گورنری سنبھال رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے آتے ہوئے ماں کو ماں کے درجے میں رکھے ہوں اور حق ادا کر رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے آپ اگر اولاد ہیں تو پھر والدہ کی اس کیفیت کا خیال رکھیے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ باب کے آخر میں اس روایت کو حضرت امام بخاری نے دوبارہ دہرایا ہے حسن درجے کی ایک سند سے. تو کہ یوں سمجھیے کہ شرح کی حیثیت سے یہ دونوں کے دونوں جو ہے حدیثیں ایک ہی ہیں. البتہ میں اس حدیث کو، اس لیے کہ درمیان میں ایک اور حدیث ہے، میں اس کو چھوڑ کر اسی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ کی طرف جا رہا ہوں. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ماں یہ کہتی تھی کہ یا بنی وانت فجزاک اللہ خیرا
وَرَضِيَ عَنْكَ، یہ الفاظ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے بہتر بدلہ دے، تجھے اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ صرف وہی دعا نہیں کہ تیرے پر رحم فرمائے، ساتھ میں یہ بھی دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو دعا دیا کرتی تھی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ باب میں ایک اور حدیث رہ جاتی ہے، وہ حدیث بھی ہم لوگ پڑھ لیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ علی الہجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہوئے آیا، ہجرت کے لیے، ہجرت کے لیے بیعت کرتا ہوا آیا۔ اب ہجرت جو ہوتی ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوتی ہے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوتی ہے، یہ ہجرت ہے، معروف ہے۔ اب مدینے میں اللہ کے نبی موجود ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہاں سے آ کر یہاں ہجرت کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی مدینے ہی میں رہنے والا ہو لیکن امیر کے یعنی مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہے، امیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں اور مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، اس حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں روانہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کر آ رہا ہے۔ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يُبْكِيَانِ، آیا اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرنے کے لیے لیکن اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا، یعنی والدین کو پسند نہیں کہ یہ جائے۔ اور دوسری ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے عام قسم کی ہجرت کا نہیں تھا بلکہ یہ معاملہ جو ہے جہاد پر نکلنے کا تھا، جہاد پر نکلنے کا تھا۔ اب اگر دونوں واقعات ایک ہی ہیں، اس لیے کہ دوسرے واقعے میں صراحت جہاد کی آئی ہے، اس میں ہجرت کی، اگر دونوں واقعات ایک ہی ہیں اور ہجرت سے مراد جہاد ہی ہے، یعنی آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اس معنی میں ہجرت کو لیا گیا ہے، تب اگر ایک ہی واقعہ ہو تو والدین بیٹے کو جہاد پر جانے سے روک رہے تھے اس حالت میں کہ جہاد فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا۔ فرض کفایہ کا مطلب اس کے حق میں یہ جہاد میں نکلنا مستحب ہے، والدین اس لڑکے کے حق میں جہاد کے لیے نکلنا مستحب ہے اور والدین کی خدمت واجب ہے۔ اب والدین کو رلاتا ہوا یا روتا ہوا چھوڑ کر یہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا فقال ارجع الیہما، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تم ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جہاد بہت فضیلت کا کام ہے، ایسے ہی کوئی بھی فضیلت کا بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں جب یہ کام فرض کفایہ ہے، آپ کے بغیر پورا ہو سکتا ہے اور آپ کے حق میں صرف مستحب ہے، فرض کے یہ آپ کے حق میں مستحب ہے، تو والدین کی خدمت جو ہے یہ فرض عین ہے، یہ زیادہ ثواب کا بھی باعث ہے اور آپ پر واجب بھی ہے۔ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ مستحب درجے کے کام کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے جہاد ہو یا کوئی اور کام، مستحب درجے میں جب تک ہے اس کی خاطر آپ والدین کی خدمت جیسے فریضے کو چھوڑ کر آپ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، مسئلہ اصل میں اس کے بعد والے ٹکڑے میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، پہلے تو کہا ارجع الیہما، واپس جاؤ، لوٹ کر جاؤ، اور کہا جیسے تم نے ان کو رلایا ہے ویسے ہی تم انہیں اب ہنسانے کی کوشش کرو، یعنی جیسے رلایا ہے ویسے ہی انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث مکمل ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مرفوع حدیث۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ دیکھیے ایک تو بدلہ ہوتا ہے والدین نے جو حسن سلوک کیا ہے اس کا بدلہ، اور روزمرہ کی زندگی میں ایک اور بدلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ کبھی ہم نے اپنی کسی حرکت سے، کسی بات سے، کسی اقدام سے ناراض کر دیا ہے تو بدلے میں ان کو راضی کرنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ ایک تو عمومی بات ہو گئی کہ والدین کو زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں آپ ساری زندگی خدمت کریں، یہ بدلہ ہے۔
لیکن یہ جو حدیث خاص طور پہ جزاء الوالدین میں لائی گئی ہے، والدین کے بدلے کے باب میں لائی گئی ہے، یہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے اور میرے کسی اقدام سے، کسی بات سے، کسی حرکت سے، کسی کام سے والدین ناراض ہو گئے یا ان کو تکلیف پہنچی ہے، تب پھر ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اب اس کے بدلے میں ان کو خوشی بھی دیں، ان کو راضی کریں۔ اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی ہماری زندگی میں بہت کمی ہے، اس کی ہماری زندگی میں بہت کمی ہے۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، آپ یاد رکھیں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ جذباتی معاملات میں اتنا کمزور بنایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے، ویسے تو والدین عام طور پہ بھول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کسی والد والدہ کے دل میں آپ کی کوئی حرکت بیٹھ بھی گئی ہے، آپ جب ان کے ساتھ حسن سلوک پہ آ جاتے ہیں تو وہ ساری شکایتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا معاشرے میں کہ آپ بولیں کہ والدین اور اولاد کے درمیان ناراضگی ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ناراضگی کے بعد پھر راضی کر لینے والا جو معاملہ ہے، جو اللہ کے نبی نے یہاں بات کہی کہ جیسے تم نے رلایا ہے ویسے انہیں ہنسانے کی بھی کوشش کرو، یہ اصل میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیے کہ جزاء الوالدین، والدین کا بدلہ چکانے کی ایک عام بات ہے، لیکن ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاص موقع پہ آپ نے جو ہے تکلیف دی ہے، بدلے میں آپ خوشی بھی دینے کی کوشش کریں۔ اس پر یوں سمجھیے کہ اس باب کی تقریباً سبھی حدیثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے والدین کا مرتے دم تک، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں، ہمیں خدمت گزار بنا کر رکھے، اور اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔